بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکران سننے والے ساتھیوں. تو آج عنوان ہے تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول و آداب. تو یہ گویا کہ ہمارا سبجیکٹ ہے، اصل بات ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے دو چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے معنی کیا ہیں، اور وش قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کے جو اصول اللہ نے مقرر کیے ہیں. دیکھیں، اللہ رب العزت نے وش قرآن کو یعنی کہ پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو وش قرآن کی تعلیم دو. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور قواعد بھی بیان کیے ہیں کہ وش قرآن کی تعلیم کیسے کس طرح دی جائے، نماز پڑھنے کی طرف لوگوں کو کیسے کس طرح بلایا جائے. تو خاص طور پر جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا آپ کو کہ جو چلہ لگا لیتے ہیں، سیروزہ لگا لیتے ہیں، یا دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، عالم بن کر سال کے لیے جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ ویڈیو، اب یہ جو موجودہ ویڈیو ہے، یہ خاص ہے ایسے لوگوں کے لیے. عام لوگوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پر ایسے یعنی کہ طالب علموں کے لیے اور علماء کے لیے ہے. تو کیونکہ اس میں آج میں آپ کو آسان الفاظوں میں جو اصول وش قرآن نے بتلائے ہیں، ہمیں سمجھائے ہیں، ان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. لیکن سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہاں پر اس آیات میں اللہ رب العزت نے دعوت کے اصول اور قواعد بیان کیے ہیں. دعوت و تبلیغ کے دعوت لفظ معنی ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. دعوت کے لیے انوائٹ لفظ استعمال کرتے ہیں. دعوت کے معنی کیا ہے؟ بلانا، کسی کو پکارنا، اور یعنی کہ نماز کی طرف بلانا اور وش قرآن کی طرف بلانا. اور تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، یعنی کہ وش قرآن کی باتیں، احادیث کی باتیں دوسروں تک پہنچانا. اب دعوت و تبلیغ کا مفہوم کیا ہوا؟ دعوت و تبلیغ کا مفہوم یہ ہوا کہ محبت، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وش قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، احادیث کی طرف بلانا، اور ساتھ ساتھ وش قرآن کی باتیں دوسرے اقوام کو پہنچانا، دوسرے لوگوں کو پہنچانا. یہ ہوا دعوت و تبلیغ کا مفہوم. جس طرح کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، قلم کے ذریعے بھی آپ دعوت تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. جس طرح میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایک بہترین آسان الفاظوں میں یعنی کہ پہنچا رہا ہوں وش قرآن کی باتیں. تو آئیے سورہ نحل کی اس آیات کا مفہومی ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آسان الفاظوں میں اس آیات کی مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل ہے، آیت نمبر ہے 125. آیت کا مفہومی ترجمہ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک. ادعو دیکھو دعوت سے، یعنی کہ اپنے رب کی طرف بلائیے. کیسے، کس طرح بلائیے؟ بالحکمت، حکمت سے. حکمت کا ترجمہ اردو میں دانائی سے کر سکتے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ اپنے رب کی طرف بلائیے دانائی سے. والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھے انداز سے، بہترین گفتگو سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہترین مکالمے کے ذریعے اپنے رب کی طرف یعنی کہ لوگوں کو بلائیے. تو اس آیات میں 3 اصول بتلائے گئے ہیں، 3 قواعد بتلائے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. پہلا اصول ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت سے. حکمت کہتے ہیں دانائی کو. اب دانائی کیسے، کس طرح یعنی کہ ہمارے اندر، آپ کے اندر آ جائے. دیکھیں، دانائی جو دانش مندی کہلاتا ہے، یہ آسان نہیں ہے. حکمت یعنی کہ حکمت آئے گا علماء کی صحبت سے، حکمت آئے گی بزرگوں کی صحبت سے. ایک انسان ہے جتنا بھی پڑھ لے، لیکن ان کے تجربات اور ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو لہذا دانش مندی، حکمت اگر کوئی ہم حاصل کرنا چاہیں تو لہذا دانائی، جو حکمت مندی ہے، دانش مندی ہے، وہ علماء یعنی کہ صحبت سے بھی آ سکتا ہے.
حکمت کا ترجمہ یعنی کہ تشریح علماء نے مختصر یعنی کہ ان سب کو پڑھ کر آپ کے سامنے یہ عرض کر دیتا ہوں، ان کے مخاطب کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو دیکھا جائے اور مخاطب کی ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بات کی جائے، یہ ہے حکمت۔ اور یعنی کہ اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ سب سے پہلے اس کو آمدہ کیا جائے بات سننے کی طرف، بات یعنی کہ وہ آمدہ ہو جائے کہ کیسے کس طرح آپ کی بات وہ سن رہا ہے، دانائی سے مخاطب کی کہتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے کسی نے لکھ دیا تھا کہ دانائی سے مخاطبین کی ذہنی صلاحیت کو سمجھ کر حالت موقع کو دیکھ کر یعنی کہ عمل کیا جائے اور علمی اور عقلی دلائل کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں وش قرآن کی اور تفاسیر کی، تو دانائی یعنی کہ حاصل ایسے کیا جاتا ہے۔ تو آگے جو دوسرا کیا ہے سورہ نحل کی والموعظۃ الحسنۃ، یعنی کہ بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اب بات کو جب اچھے انداز میں نرم لہجے میں بات کریں گے یقیناً اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا فرعون کو جا کر دعوت دو ایک اللہ کی، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا کہ نرم لہجہ اختیار کریں بات کرنے میں۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ یہ ہے نرم شائستہ یعنی کہ الفاظ سے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ تو بہرحال میں ٹائم کو دیکھ رہا ہوں کتنا زیادہ نہ ہو جائے، تو بہرحال ابھی 6 منٹ پورے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے یعنی کہ 3 طریقے بتلائے ہیں حکمت سے، اور دوسرا طریقہ موعظہ حسنہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے انداز سے گفتگو کی جائے، نرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ اور جو تیسرا جو طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دیکھیں سورہ یعنی کہ نحل کی آیات ہے، میں یعنی کہ آسان الفاظوں میں صرف وش قرآن کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور بحث مباحثہ یعنی کہ اپنی بات کہنے کے لیے اگر بحث مباحثہ کی ضرورت ہو تو ایسے انداز سے گفتگو کی جائے جس میں یعنی کہ سخت لہجہ نہ ہو، غصہ نہ ہو، چیخ چیخ کر نہ پکارا جائے، بلکہ اس کو دعوت دی جائے ایسے دلائل کے ذریعے اگر مخالفین نے جو باتیں کی ہیں ان کی دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ تو بہرحال دعوت و تبلیغ کام میں جو 2 اصول ہم لوگ اپناتے ہیں، ایک ہے حکمت اور دانائی، اور دوسرا کیا ہے موعظہ حسنہ یعنی کہ نرم لہجہ میٹھی گفتگو کی جائے۔ جو تیسرا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ خاص طور پر علماء اختیار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو علماء مناظرہ کرتے ہیں اور مناظرہ گویا کہ ثابت ہے وش قرآن سے۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا دعوت و تبلیغ کے جو کام ہے، دعوت تبلیغ کے 3 اصول بیان کی ہیں۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ان سب باتوں کو وائٹ بورڈ کے ذریعے دکھاتا ہوں، اس سے فائدہ یہ ہوگا گویا کہ آپ ایک سبول حاصل کریں گے۔ تو میں کیمرے کو جا کر وائٹ بورڈ کی طرف ان باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وش قرآن سننے والے ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی آسان الفاظوں میں ہم نے خلاصہ لکھ دیا ہے تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول و آداب۔ اب اس کی آپ تصویر بھی نکال سکتے ہیں اور زوم کر کے آپ آرام سے پڑھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ یہ جو سننے والے ہیں دوسروں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے دعوت و تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ میں آسان اور آرام سے پڑھ لوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کوشش یہ کروں گا کہ پیچھے جو روشنی آ رہی ہے اس کو میں پردہ لگا کر غائب کر دوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو بہرحال کوشش یہ ہوگی کہ آپ سمجھ جائیں۔ قرآن نے دعوت تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 حکمت، موعظہ حسنہ، بحث مباحثہ۔ حکمت پہلے دیکھیں، مخاطب کی سطح کے مطابق گفتگو کر کے اس کے اندر بات سننے کی آمدگی پیدا کی جائے، مخاطب کی ذہنی صلاحیت کو سمجھ کر حالات، موقع اور علمی و عقلی دلائل کے ساتھ دعوت و تبلیغ ہو۔ یہ ہے حکمت
کی یعنی کہ جو تعریف ہے، مفہوم ہے، آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دوسرا موعظہ حسنہ، یعنی کہ موعظہ یہ واعظ سے ہے، واعظ نصیحت کو کہتے ہیں، یعنی کہ اب اس کی گویا کہ تعریف کیا ہے موعظہ حسنہ کی، مفہوم یہ ہے بات کو اچھے انداز میں بیان کرنا، نصیحت والے انداز سے گفتگو کر کے، نصیحت والے انداز میں یہاں پہ میں آ گیا ہوں، دوبارہ سنیں، بات کو اچھے انداز میں بیان کرنا، نصیحت والے انداز میں بات کرنا۔ یہاں سے دیکھیں کسی کو یعنی کہ دلی تکلیف نہ ہو، یعنی کسی کی آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور عمدہ طریقے سے گفتگو کر کے اس کو حق کے لیے قائل کرنا موعظہ حسنہ ہے۔ یہ ہے موعظہ حسنہ کی تعریف، یعنی کہ اچھے انداز میں بات کرنا کیا ہے، نصیحت والے انداز ہے، نصیحت والے انداز میں بات کرنا تاکہ کسی کی تکلیف نہ ہو، کسی کی یعنی کہ دلی تکلیف نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو، اور عمدہ طریقے سے بات کرنا۔ یہ ہو گئی یعنی کہ دو اصول ہو گئیں، حکمت اور موعظہ حسنہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ بحث و مباحثہ۔ بحث و مباحثہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ بات کہنے کے لیے اگر مباحثہ کی صورتحال پیش آئے تو پردلائل گفتگو ہو، مخالف کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ اب غصہ، جوش اور چیخ کر بات کرنے سے بچنا۔ تو قرآن سننے والے ساتھیوں، یہ ہوا خلاصہ آج کے سبق کا کہ قرآن نے دعوت و تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے ہیں، ان سب کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا اور دوسروں کو بھی کہنا۔ ہماری طرف سے السلام علیکم۔